چند اہم باتیں اصول کی باتیں کرتے ہیں اس معاملے کے تعلق سے کہ کافروں کے ساتھ ہمارا جو خرید و فروخت کا معاملہ ہے وہ کیسا ہے۔ اصل میں کافروں کے ساتھ تجارتی تعلقات خرید و فروخت جائز ہے اصل میں، اور اس کی دلیل میں صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے کھانے کی اشیاء خریدی تھیں ادھار پر، اور اپنے ذرہ جو ہے لوہے کی ذرہ جو ہے ڈھال جو ہے وہ گروی میں رکھی تھی۔ تو یہودیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خریدتے تھے، مسلمان بھی خریدتے تھے، اور تجارت کا معاملہ اس وقت عام تھا۔ اور سے بخاری دوسری روایت میں جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، تشریف آوری مدینہ میں ہجرت کے بعد، تو بعض انصار نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم شام کے انباط میں سے کے ساتھ ایک تجارت کرتے ہیں، اور شام کے انباط اس وقت دار الحرب تھا، جنگ تھی، مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، کرسچن تھے، اور کوئی عہد بھی نہیں تھا مسلمانوں کو، جیسے یہودیوں کا عہد تھا، کرسچن کو اس وقت عہد نہیں تھا مدینہ والوں کے ساتھ۔ تو ہم ان سے ادھار پر چیز خریدتے ہیں۔ اچھا، سلف جان لیں، سلف کا مطلب ہے ایک خرید و فروخت میں ایک صورت یہ ہے کہ آپ نقدی معاملہ طے کرتے ہیں، نقد چیز خریدتے ہیں۔ دوسرا ادھار پہ کہ آپ پیسہ دے دیتے ہیں، چیز آپ چیز خرید لیتے ہیں، پیسہ بعد میں دیتے ہیں، ادھار ہے۔ اس کے برعکس سلف کیا ہوتا ہے؟ آپ پہلے پیسہ دے دیتے ہیں، بعد میں آپ چیز لیتے ہیں، الٹا۔ تو بعض انصار نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم شام کے انباط آتے ہیں، ان سے ہم جب تجارت کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے ہم ان کو پیسہ پہلے دے دیتے ہیں، بعد میں وہ چیز ہمیں پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلف فی تمر فلیسلف فی کیل معلوم و وزن معلوم، جس نے سلف ادھار پہ یہ معاملہ طے کیا تو اس کو کھجور میں کسی چیز میں، تو اس کو چاہیے کہ وہ معلوم کیل میں مقدار کتنا ہے اور کتنا وزن ہے اس کو معلوم کرے، پھر وہ دے سکتا ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اگر ایسا کافر ہو جس کے ساتھ عہد ہو، یا ایسا کوئی کافر جس کے ساتھ عہد نہ ہو، ان کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم رہتے ہیں۔ کافروں کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے مسالم، یعنی امن اور سلامتی کے عہد والا کافر۔ اس کی دلیل سورہ ممتحنہ نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبرهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا، ان کافروں سے منع نہیں کرتا جو کافر تمہارے خلاف قتال یا جنگ نہیں کرتے دین میں، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، کہ تم ان کے ساتھ بر سے بھلائی سے پیش آؤ اور انصاف سے پیش آؤ، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوسری قسم ہے محارب، جنگ پہ اترنے والا کافر۔ اس قسم کے دلیل سورہ ممتحنہ آیت نمبر 9 میں، اس کے بعد والی آیت میں انما ینہاکم اللہ تعالیٰ تو صرف تمہیں منع کرتا ہے ان کافروں سے ان الذین قاتلوکم فی الدین، جو دین میں تمہارے دشمن ہیں، جنگ کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، واخرجوکم من دیارکم، تمہیں گھروں سے بھی نکال دیتے ہیں، وظاہروا علی اخراجکم، اور تمہارے نکالنے میں دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں، ان تولہم، ان سے تم محبت دوستی نہ رکھو، ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون، جو ان سے دوستی رکھتا ہے تو وہ بے شک ظالم ہے۔ کافروں کے ساتھ تجارت کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے براہ راست، کہ کوئی شخص کافر سے، کوئی تاجر مسلمان کافر سے کوئی چیز خریدتا ہے، اس ملک سے پھر آ کے یہاں پہ بیچتا ہے، براہ راست خرید و فروخت۔ دوسرا طریقہ ایجنسی کے ذریعے، کہ وہ کافر سے ایجنسی لے لیتا ہے، پھر کافر کو اس کا فائدہ ملتا رہتا ہے۔ دو طریقے ہیں۔ کافروں کے ساتھ تجارت کا معاملہ حکمران وقت کی ذمہ داری ہے۔ کافروں کے ساتھ تجارت کا معاملہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ حربی کافر ہے یا یہ مسالم کافر ہے، یہ سارے کا سارا معاملہ کس کی ذمہ داری ہے؟ حکمران وقت کی ذمہ داری ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ثمامہ بن اثال کا قصہ صحیح بخاری میں، یہ بڑا پیارا قصہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بھیجا یمامہ کی طرف
تو وہاں سے ان لوگوں نے ایک شخص کو قیدی بنا کر وہاں سے لے کے آئے اور مسجد نبوی کے پلر سے اسے باندھ لیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں مسجد نبوی میں تو دیکھتے ہیں ایک شخص بندھا ہوا ہے. تو صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ ہم یمامہ کی طرف گئے تھے, یہ شخص مشرک ہے, جنگ پہ اترنے والا شخص ہے, محارب, ایسے کوئی عہد پیمان بھی نہیں ہے, تو ہم قیدی بنا کے آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ کہتے نہیں جانتے ہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ثمامہ بن اثال ہے, اپنے قوم کا سردار ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوتے ہیں ثمامہ کی طرف اور کہتے ہیں ما عندک یا ثمامہ, تمہارے پاس کیا ہے؟ ثمامہ جواب میں کہتا ہے ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر, اگر تم میرا قتل کرو گے تو میرا خون ضائع نہیں جائے گا, بدلے والے بہت ہیں, بڑا قیمتی خون ہے میرا, ایک مقام ہے میرا, تقتل ذا دم. اور اگر مجھ پر احسان کرو گے تو ایک قدردان شخص پر احسان کرو گے, اس کا شکر کا بدلہ میں دوں گا تمہیں. اور اگر مال تم چاہتے ہو تو جتنا تم چاہتے ہو مجھ سے مانگو, تمہیں دیتا ہوں میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر کے چلے جاتے ہیں. دوسرے دن آتے ہیں, اب ثمامہ بن اثال مسجد نبوی میں بندھے ہوئے ہیں, مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے ہیں, قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں. دوسرا دن آتا ہے, ما عندک یا ثمامہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں, وہی جواب دیتے ہیں ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر وسل من مال ما شئت. آپ صلی اللہ خاموشی اختیار کرتے چلے جائیں. تیسرے دن بھی یہی ہوتا ہے, جب یہی جواب ملتا تیسرے دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے صحابہ کرام کو اسے آزاد کر دو. ثمامہ بن اثال مسجد سے نکلتے ہیں, قریب ایک کنویں کی طرف جاتے ہیں, وہاں پہ غسل کرتے ہیں, غسل کر کے واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. پھر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم دنیا میں سب سے برا چہرہ اور قابل نفرت چہرہ آپ کا چہرہ تھا, اور اللہ کی قسم اب سب سے محبوب اور پیارا چہرہ آپ کا چہرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں سب سے بدترین دین آپ کا دین تھا, آج اللہ کی قسم سب سے پیارا دین, سب سے عظیم دین آپ کا دین ہے. دنیا میں سب سے بدترین شہر آپ کا شہر تھا, اللہ کی قسم آج سے سب سے بہترین و پیارا شہر آپ کا شہر ہے. میں عمرے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہا تھا, آپ کے ساتھ مجھے قید کر کے آئے, آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ اپنا عمرہ کرو. ثمامہ مکہ چلا جاتا ہے احرام باندھ کے. بعض مکہ والوں نے جب وہاں پہ پہنچے تو کہا اصبوت, کیا تو اے ثمامہ تو اپنے قوم کا سردار ہے, کیا تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکا ہے؟ سیدنا ثمامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑا, میں نے حق کو اپنایا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنایا ہے, اور اللہ کی قسم یمامہ میں سے تمہیں ایک دانہ گندم کا نہیں ملے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے, یہ شاہد ہے. جب تک کون اجازت نہیں دے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ثمامہ بن اثال سردار بھی تھا اور گندم کا تاجر بھی تھا سب سے بڑا. اور مکہ والے آپ جانتے ہیں کہ کھیتی باڑی نہیں کرتے, زرخیز زمین نہیں ہے, تو گندم کے محتاج تھے. کہاں سے آتا تھا گندم؟ یمامہ سے آتا تھا. یمامہ سے کون بھیجتا تھا؟ ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ. اب سیدنا ثمامہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس وقت تک میں تمہیں ایک دانہ گندم کا نہیں دوں گا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے. اور پھر جب گندم رکی تو یہی دوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
مشرکین اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو تمہارے رشتہ دار ہیں، دیکھو ثمامہ نے کیا کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ثمامہ کو کہ اے ثمامہ ان کا گندم مت روکو۔ سبحان اللہ۔ جس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کافروں کے ساتھ تجارتی تعلقات کا معاملہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور اس وقت کے حاکم بھی ہیں۔ کافر مصنوعات کے بائیکاٹ کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے انفرادی طور پر، میں انفرادی طور پر، آپ انفرادی طور پر، میری مرضی، میری پسند، میں جو خریدوں جو نہ خریدوں۔ میں گاڑی کسی کمپنی کی پسند کرتا ہوں، آپ کسی اور کی پسند کرتے ہیں۔ میرے گھر کا جو ساز و سامان ہے میری اپنی مرضی کا ہے، میرے ہاتھ میں گھڑی میری اپنی مرضی کی، آپ کی اپنی مرضی کی ہے، یہ چشمہ میری مرضی کا، آپ کی اپنی مرضی کا ہے۔ تو انفرادی سطح پر حکمران وقت کی اجازت ضروری نہیں ہوتی، یعنی حکمران کے آپ کو زبردستی کرتے کہ آپ وہ گاڑی خریدو وہ مت خریدو، اس کی کوئی یعنی اجازت کی ضرورت ہے نہیں۔ اور اسی طریقے سے بائیکاٹ کرنا بھی، میں اگر فلان چیز کافروں کی پسند نہیں کرتا ہوں اپنے لیول پر تو مجھے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ اگر میں کوکا کولا نہیں پیتا تو مجھے زبردستی کر کے کہہ سکتے پیو زبردستی؟ نہیں، میں نہیں پیتا، مجھے پسند نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ انفرادی سطح پر اگر کوئی شخص بائیکاٹ کرتا ہے تو اس کی مرضی ہے، کر سکتا ہے، لیکن اس کو عام کر دینا دوسری شکل اختیار کر دیتا ہے اجتماعی طور پر، کہ عام کر دینا، سب کو منع کرنا کہ کافر کی فلاں مصنوعات مت خریدو اور سب کو منع کر دو، میسج عام کر دو لوگوں میں، یہ اجتماعی صورت ہے اور اس کے لیے حکمران کی اجازت ضروری ہے، جیسا کہ حدیث میں میں نے ابھی بیان کیا۔ کیونکہ ثمامہ بن اثال نے ایک شخص تھا لیکن شہر مکہ تو سارے تھے، تو سب پہ اس کا ضرر ہوتا، تو اس لیے یہ اجتماعی مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا۔ پھر ایک اور سوال ہے، کیا ہم خود مختار ہیں یا خود محتاج ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے گریبان میں جھانک کر۔ اگر کافر مصنوعات سے بائیکاٹ کر لیتے ہیں، ہمارا گھر بھرا رہے گا، جیسے ابھی بھرا یا خالی ہو جائے گا؟ ہم جس گاڑی پہ آئے ہیں اس وقت اس پاک جگہ پر بیٹھے ہیں، کس مسلمان ملک کی گاڑی پر ہم آئے ہیں؟ کوئی ایک شخص کسی ایسی گاڑی پہ آیا ہے جو کسی مسلمان نے بنائی ہو؟ ایک بھی نہیں۔ میرے بھائی، ہم خود محتاج ہیں۔ جب خود مختار بنیں گے، سیدنا ثمامہ جیسی حالت ہوگی، ہماری طاقت ہمارے ہاتھ میں ہوگی، وہ ہمارے محتاج ہوگا، ہمارے دشمن، پھر بائیکاٹ کرنے کا بھی مزہ آتا ہے اور اس میں خیر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کبھی پست نہ ہونا اور کبھی غمزدہ بھی نہ ہونا۔ کب؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، جبکہ تم بلندیوں پر ہو، خود مختار ہو۔ کب؟ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جبکہ تم مومن ہو۔